بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم علم صرف کی مشہور زمانہ کتاب مراح الارواح کا آغاز کر رہے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم صرف کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اسے سمجھ کر علوم دینیہ کو اس کے ذریعے حل کرنے اور ان کا فہم آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المفتقر الى اللہ الودود احمد بن علی بن مسعود غفر اللہ له ولوالدیہ واحسن الیہما والیہ۔ اعلم ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوها ويقوى في الدرايات داروها ويطغى في الروايات عاروها۔ فجمعت فيه كتابا موسوما بمراحل الارواح وهو للصبي جناح النجاح وراح رحراح وفي معدته حين راح مثل تفاح او راح وبالله اعتصم عما يصم وبه استعين وهو نعم المولى ونعم المعين۔ یہاں تک یہ خطبہ کی عبارت پڑھی ہم نے۔ اس میں مصنف نے تسمیہ کے بعد ایک قول اور مقولہ ذکر کیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ المفتقر افتقار باب افتعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ محتاج کو کہتے ہیں۔ ودود کثیر الحب بہت زیادہ محبت کرنے والا، یہاں یہ اس میں جلالت کی صفت ہے۔ غفر اللہ لہ ولوالدیہ واحسن الیہما والیہ، یہ دو دعائیہ جملے ہیں جس میں مصنف نے اپنے اور والدین کے لیے بخشش اور احسان کی دعا مانگی ہے۔ اعلم ان علم الصرف ام العلوم والنحو ابوها، یہ قال کا مقولہ ہے۔ مطلب اس کا یہ بن گیا، اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والے کا محتاج بندہ احمد بن علی بن مسعود، اللہ اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرمائے، ان دونوں سے اور اس سے حسن سلوک فرمائے، نے کہا۔ اب یہ سارا قال کا دعا سے پہلے فاعل بنے گا، تو اسی کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے۔ اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والے کا محتاج بندہ احمد بن علی بن مسعود، اس نے کہا اللہ اس کی اور اس کے والدین کی بخشش فرمائے، ان دونوں سے اور اس سے حسن سلوک فرمائے۔ کیا کہا؟ اعلم، آپ جان لیجئے، علم صرف علوم کی ماں اور علم نحو علوم کا باپ ہے۔ وَيَقْوَى فِي الدِّرَایَاتِ دَارُوهَا وَيَطْغَى فِي الرِّوَایَاتِ عَارُوهَا۔ درایات، یہ درایت کی جمع ہے علوم عقلیہ۔ دارو، یہ درایت سے ہی اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے۔ نون ہا ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے ساکت ہو گیا، مراد عالم۔ اور روایات، روایت کی جمع ہے، اس سے مراد علوم نقلیہ ہیں، قرآن و حدیث۔ عارو، یہ عرا یاری سے اس میں فاعل کا صیغہ جمع مذکر اس میں فاعل ہے، عارون تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور اس سے مراد ہے خالی ہونا۔ مصنف فرماتے ہیں علوم عقلیہ میں ان کا عالم مضبوط ہوتا ہے، اور علوم نقلیہ میں ان سے خالی شخص گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ یعنی علم صرف اور علم نحو کو جاننے والا علوم
عقلیہ کے اندر جب قدم رکھتا ہے تو اسے قوت ملتی ہے، اور اگر کوئی شخص ان سے عاری اور خالی ہو تو پھر وہ شخص گمراہ ہوتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ فجمعت فیہ کتابا موسوما بمراحل الارواح، فرماتے ہیں کہ میں نے اس علم میں ایک کتاب کو جمع کیا جس کا نام مراحل الارواح رکھا گیا ہے، اور یہ کتاب للصبی جناح النجاح، جناح جناح دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے مراد ہے بال اور پر، نجاح اس سے مراد ہے کامیابی، اور یہ بچے کے لیے کامیابی کا بازو ہے، پر ہے۔ مراد یہاں جہالت کی تاریکی سے نجات کا پر ہے۔ وراح رح راحن، راح اس سے مراد ہے نشاط اور خوشی، رح راح اس سے مراد ہے کسی چیز کا کشادہ اور وسیع ہونا، اور یہ بچے کے لیے کامیابی کا بازو اور کشادگی اور نشاط کا راستہ ہے، کشادگی کا وسیع راستہ۔ وفی معدتہ حین راح مثل تفاح و راح، معدہ میم کے فتح اور عین کے کسرہ، اور میم کے کسرہ اور عین کے جزم کے ساتھ ایک ہی معنی میں ہے۔ اس سے مراد وہ قوت ہوتی ہے جو مختلف ادراکات اور لذات کو جامع ہوتی ہے۔ تفاح اس سے مراد سیب ہے، اور راح اس کا معنی اوپر گزرا یعنی نشاط، اور یہ اس کے معدہ میں جب راح وہ بڑا ہوگا ایسے ہی ہے جیسے سیب یا نشاط ہوتا ہے۔ وباللہ یعتصم عما یعصمون، اور میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہوں اس چیز سے جو عیب دار بناتی ہے، وبہ استعین، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، وہو نعم المولا و نعم المعین، اور وہ کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، یہاں کچھ فنی ابحاث ہیں۔ غفر اللہ لہ ولوالدیہ واحسن الیہ ما والیہ، یہ دو دعائیہ جملے ہیں۔ ان دونوں دعائیہ جملوں کے اندر آپ دیکھیں کہ مصنف نے جہاں بخشش کی دعا مانگی، بخشش کی دعا میں مصنف نے پہلے کیا کیا؟ غفر اللہ لہ، اپنا ذکر پہلے کیا، والدین کا بعد میں کیا۔ واحسن الیہ ما والیہ، اور احسان میں والدین کا ذکر پہلے کیا، اپنا ذکر بعد میں کیا۔ تو ایسا کیوں کیا؟ تو بخشش میں اپنا ذکر پہلے اس لیے کیا تاکہ وہ مستجاب الدعوات ہو جائے، اور پھر جب خود وہ مستجاب الدعوات ہو جائے گا تو دوسروں کے لیے اس کی دعا جلد قبول ہوگی۔ اور یہاں اس نے خود سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا قرآن مجید میں منقول ہے اس کی بھی اتباع کی، ربنا اغفر لی ولوالدیہ، کہ اس میں انہوں نے پہلے اپنا ذکر کیا پھر والدین کا۔ اور احسان میں قیاس کے مطابق عقل یہی چاہتی ہے کہ انسان جو ہے پہلے کیا کرے؟ والدین سے احسان کرے، خود کی ذات کو بعد میں رکھے۔ تو قیاس اور عقل کے مطابق احسان والے جملے میں والدین کا ذکر پہلے کیا، اپنا بعد میں کیا۔ آگے فرمایا کہ علم صرف علوم کی ماں اور علم نحو علوم کا باپ ہے۔ تو علم صرف کو علوم کی ماں اور علم نحو کو علوم کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ علم صرف جو ہے اس کو ماں اس لیے کہا گیا علوم کی کہ یہ گویا ماں کے مشابہ ہے۔ جس طرح ماں بچے کی ولادت کا سبب ہوتی ہے، ایسے ہی علم صرف کلمات بنانے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے، اس لیے اس کو علوم کی ماں کہا گیا۔ اور علم نحو کو باپ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، باپ کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ
جس طرح باپ اولاد کی اصلاح کا باعث اور سبب ہوتا ہے، ویسے ہی علم نحو کلمات الفاظ کی اصلاح کا سبب اور باعث ہوتا ہے، تو اس لیے علم نحو کو باپ کے ساتھ تشبیہ دی۔ درایات سے مراد پہلے بتا دیا علوم عقلیہ ہیں، اور روایات سے مراد علوم نقلیہ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اعلم اسعدک اللہ تعالی ان الصراف يحتاج في معرفة الاوزان الى 7 ابواب الصحیح والمضاعف والمہموز والمثال والاجوف والناقص واللفیف واشتقاق 9 اشیاء من كل مصدر وهي الماضی والمضارع والامر والنهی واسم الفاعل والمفعول والمکان والزمان والآلۃ فکسرته على 7 ابواب۔ آپ جان لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت مند رکھے، ان الصراف، علم صرف کا آغاز کرنے والا شخص، یحتاج فی معرفت الاوزان، وہ اوزان کی معرفت میں 7 ابواب کا محتاج ہوتا ہے۔ 7 ابواب کون سے ہیں؟ صحیح، مضاعف، محموز، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ اور ہر مصدر سے 9 چیزوں کے اشتقاق کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اور وہ 9 چیزیں کون سی ہیں؟ ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان اور اسم آلہ۔ فَكَسَرْتُهُ عَلَى 7 ابواب، مصنف نے فرمایا کہ پھر چونکہ 7 ابواب کو جاننے کا محتاج ہوتا ہے، تو میں نے اپنی اس کتاب کو 7 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ اب یہاں ان 7 ابواب سے کیا مراد؟ صحیح، اس کو ایک شاعر نے شعر کے اندر یوں بھی جمع فرمایا، صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ ہے جس کے ذریعے ہم ان کی پہچان اور تعریفات پر مختصر سا تبصرہ کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کو فارسی کے اندر 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معطل اور مضاعف۔ پھر جب آگے ان کی مزید تقسیم کی جائے تو اقسام بڑھ جاتی ہیں، بعض نے 11 اور یہاں جو مشہور ہیں وہ 7 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ اب صحیح، صرفیوں کی زبان میں صحیح کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت، نہ ایک جنس کے 2 حروف ہوں۔ تو جس میں یہ تینوں چیزیں نہ پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح۔ جیسے ضربہ۔ محموز، جس کے فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں کہیں حمزہ آ جائے اس کو محموز کہا جاتا ہے۔ معطل اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس میں حرف علت ہو، اور مضاف اس کلمے کو کہا جاتا ہے جس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں۔ اب پھر محموز کی آگے 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اگر حمزہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہو جیسے آخذہ تو اس کو محموز الفا کہا جائے گا، عین کلمہ کے مقابلے میں ہو جیسے سالہ اس کو محموز العین کہیں گے، اور لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو جیسے قارا اس کو محموز اللام کہا جائے گا۔ معطل، اس کی اولاً 2 قسمیں ہیں، ایک حرف علت ہو، حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ ایک حرف علت آئے، 2 حرف علت آئیں۔ اگر ایک حرف علت ہو تو پھر آگے 3 قسمیں بنتی ہیں، مثال، اجوف اور ناقص۔ حرف علت اگر فا کلمہ میں ہو تو مثال کہتے ہیں، عین کلمہ میں ہو تو اجوف، لام کلمہ میں ہو تو ناقص۔ ان تینوں اقسام کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ فا کلمہ میں حرف علت ہو، حرف علت واو ہو تو مثال واوی جیسے وعدہ، حرف علت یا ہو تو مثال یائی جیسے یاسارہ۔
عین کلمہ میں حرف علت ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، حرف علت واو ہوگا یا۔ اگر عین کلمہ میں حرف علت واو ہو تو اجوف واوی جیسے قالا اصل میں قاوالا ہے، اور اگر عین کلمہ میں حرف علت یا ہو تو مثال یہی جیسے باع اصل میں بایا ہے۔ اور اگر حرف علت لام کلمہ میں ہو تو اسے ناقص کہیں گے، اس کی بھی دو قسمیں، واوی اور یائی۔ اگر حرف علت واو ہو تو ناقص واوی جیسے علا اصل میں ہے علاوہ، اور یا ہو تو پھر یائی جیسے قضا اصل میں ہے قضا یا۔ اور اگر دو حرف علت ہوں تو اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ دو حرف علت اکٹھے ہیں تو اسے لفیف مقرون کہتے ہیں، جیسے توا واو اور یا۔ الگ الگ آئیں تو لفیف مفروق جیسے وقا واو اور یا میں قاف کا فاصلہ ہے، الگ الگ آئے ہوئے ہیں۔ اور آگے مضاف، مضاف کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اگر دو حروف ایک جنس کے آئیں، کلمہ ثلاثی ہو تو اس کو مضاف ثلاثی کہتے ہیں، اور اگر دو حروف ایک جنس کے دو مقام پر آئیں، فا اور لام اول کے مقابلے میں، عین اور لام ثانی کے مقابلے میں دو حروف جنس کے ہوں تو اس کو کہتے ہیں مضاعف رباعی۔ تو یہ کل 7 اقسام جن کو صحیح، مضاعف، محموز، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کہا جاتا ہے۔ صحیح، محموز کو ایک ہی قسم گنا جاتا ہے، آگے ذیلی اقسام کو شمار نہیں کرتے، جبکہ معطل جو ہے اس کی اقسام میں مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو شمار کر لیا جاتا ہے، اس کی اقسام کو شمار کیے بغیر، اور مضاف کو ایک ہی قسم۔ تو 4 قسمیں یہ بن گئیں، 5، 6 اور 7، اس طرح 7 اقسام بن جاتی ہیں۔ آگے ہر مصدر سے 9 اشیاء کا اشتقاق ہوتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ مصدر سے فعل ماضی بھی بنتا ہے، جیسے ضرب، مصدر سے ضربا، فعل مضارع، یضرب امر، اضرب نہیں، لا تضرب اسم فاعل، ضارب اسم مفعول، مضروب اسم مکان زمان، مضرب اور اسم اعلیٰ مضرب۔ تو یہ سارے مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، 9 اقسام۔ فقصرت علی ابواب، آگے مصنف نے فرمایا کہ پھر چونکہ مین 7 ابواب ہیں تو میں نے اپنی اس کتاب کو 7 ابواب میں ہی تقسیم کیا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے اس کتاب کا خطبہ مکمل کیا۔ آگے پہلا باب اگلے سبق میں ہم شروع کریں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔